بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فحل من مد کر پڑھا تھا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا خطبے کے دوران آپ نے اس قوم کا ذکر کیا جنہوں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم بیجی ہوئی اس اونٹنی کو ذبح کرنے والا قوم کا ایک بہت ہی باعزت آدمی قطار نامی تھا، جیسے ہمارے زمانے میں ابو زمع اسود بن مطلب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجر سمود کی بستی میں غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے پڑاؤ کیا تو آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکم فرمایا کہ جہاں کے کنووں کا پانی نہ پینا اور نہ اپنے برتنوں میں ساتھ لانا۔ صحابہ رضی اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ ہم نے تو اس سے اپنا آٹا بھی گوندھ لیا ہے اور پانی اپنے برتنوں میں بھی رکھ لیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ گوندا ہوا آٹا پھینک دیں، اور ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ جس نے آٹا اس پانی سے گوندھ لیا ہو اسے پھینک دے۔ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمود کی بستی حجر میں پڑاؤ کیا تو وہاں کے کنووں کا پانی اپنے برتنوں میں بھر لیا اور آٹا بھی اس پانی سے گوندھ لیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ جو پانی انہوں نے اپنے برتنوں میں ڈال لیا ہے اسے انڈیل دیں اور گوندا ہوا آٹا جانوروں کو کھلا دیں۔ اس کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا کہ اس کنویں سے پانی لیں جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قوم حجر سے گزرے تو فرمایا کہ ان لوگوں کی بستی میں جنہوں نے ظلم کیا تھا نہ داخل ہوں، لیکن اس صورت میں کہ تم روتے ہوئے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر وہی عذاب آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ پھر آپ نے اپنی چادر چہرہ مبارک پر ڈال لی۔ آپ اس وقت کجاوے پر تشریف رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں ان لوگوں کی بستی سے گزرنا پڑے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تو روتے ہوئے گزرو، کہیں تمہیں بھی وہ عذاب نہ پکڑے جس میں یہ ظالم لوگ گرفتار کیے گئے تھے۔ استغفر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شریف بن شریف بن شریف بن شریف، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ شریف آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ کا خوف زیادہ رکھتا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے سوال کا مقصد یہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر سب سے زیادہ شریف اللہ کے نبی یوسف بن نبی اللہ بن خلیل اللہ ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے سوال کا مقصد یہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تم لوگ عرب کے خندوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ دیکھو لوگوں کی مثال کانوں کی سی ہے، کسی کان میں سے اچھا مال نکلتا ہے، کسی میں سے برا۔ جو لوگ تم میں سے زمانہ جاہلیت میں شریف اور بہتر اخلاق کے تھے وہ اسلام کے بعد بھی اچھے اور شریف ہیں۔ بس طریقہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔ مجھ سے محمد بن سلام اقتراری نے بیان کیا، کہا ہم کو عبیدہ نے خبر دی، انہیں عبید اللہ نے، انہیں سعید نے، انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں ان سے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ وہ بہت نرم دل ہیں، آپ کی جگہ جب کھڑے ہوں گے تو ان پر رکت طاری ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ یہی حکم دیا، لیکن انہوں نے
بھی دوبارہ یہی آذر بیان کیا۔ شعبہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا کہ تم تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ والیاں ہو، ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہو نماز پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑے تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہایت نرم دل انسان ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی حکم فرمایا اور انہوں نے بھی وہی عادت دہرایا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہو نماز پڑھائیں، تم تو یوسف کے ساتھ والیاں ہو، ظاہر کچھ باطن کچھ۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امامت کی، اور حسین بن علی نے جعفی نے زائد سے رجیقہ کے لفظ نقل کیے ہیں کہ ابو بکر نرم دل آدمی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے، اے اللہ سلمہ بن ہاشم کو نجات دے، اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے، اے اللہ تمام ضعیف اور کمزور مسلمانوں کو نجات دے، اے اللہ قبیلہ مضر کو سخت گرفت میں پکڑ لے، اے اللہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کسی قطع سالی ان ظالموں پر نازل فرما۔ مجھے عروہ نے خبر دی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے آیت کے متعلق پوچھا، حتیٰ اذا استجس ارسلا وظنوا انہم قد کذبوا، تشدد کے ساتھ ہے، یا کذبوا بغیر تشدد کے، یعنی جہاں تک کہ جب انبیاء نامید ہو گئے اور انہیں خیال گزرنے لگا کہ انہیں جٹلا دیا گیا تو اللہ کی مدد پہنچی، تو انہوں نے کہا یہ تشدد کے ساتھ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ان کی قوم نے انہیں جٹلا دیا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ پھر معنی کیسے بنیں گے؟ پیغمبر کو یقین تھا ہی کہ ان کی قوم انہیں جٹلا رہی ہے، پھر قرآن میں لفظ ظن، گمان اور خیال کے معنی میں استعمال کیوں کیا گیا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے چھوٹے سے عروہ، بے شک ان کو تو یقین تھا۔ میں نے کہا تو شاید اس آیت میں بغیر تشدید کے کذبوا ہوگا، یعنی پیغمبر یہ سمجھے کہ اللہ نے جو ان کی مدد کا وعدہ کیا تھا وہ غلط تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، معاذ اللہ، انبیاء اپنے رب کے ساتھ بھلا ایسا گمان کر سکتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، مراد یہ ہے کہ پیغمبروں کے تابع دار لوگ جو اپنے مالک پر ایمان لائے تھے اور پیغمبروں کی تصدیق کی تھی، ان پر جب مدت تک خدا کی آزمائش رہی اور مدد آنے میں دیر ہوئی اور پیغمبر لوگ اپنی قوم کے جٹلانے والے سے نامید ہو گئے، سمجھے کہ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ جو لوگ ان کے تابع دار بنے ہیں وہ بھی ان کو جھوٹا سمجھنے لگے، اس وقت اللہ کی مدد آن پہنچی۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ استجاع صفہ فعلوا کے وزن پر ہے جو جستہ مناہ سے نکلا ہے۔ ایمن یوسف سورۃ یوسف کی آیت کا ایک جملہ ہے، یعنی زلیخا یوسف علیہ السلام سے نامید ہو گئی۔ اتجاسوا من روح اللہ سورہ یوسف آیت نمبر 87، یعنی اللہ سے امید رکھو نامید نہ ہو۔
سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ امام حسین کا اللہ پاک جو مسلمان بیمار ہیں تمام کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔